اور پیش گوئیوں کا ذکر ہوا۔ آج ظہیر صاحب آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کسی ایسی پیش خبریوں کے بارے میں ہمیں بتائیں جو قبل از وقت کی گئی ہوں اور جو اپنے وقت پر بعد میں پوری ہوئی ہوں آپ کی صداقت کے نشان کے طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، آپ کے دعوی کی صداقت کی بات ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں، تو ہمارا طریق یہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے دعوی، آپ کی نشانوں کو دیکھنے کے لیے پرانے انبیاء کی سیرت، ان کی حالات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے مرسلوں کو، اپنے انبیاء کو بھجواتا ہے تو انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کی تائید کے حالات پیدا کرتا ہے، لوگوں کو جو ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات وہ انبیاء لے کے آتے ہیں ان میں بھی یہی تلقین ہوتی ہے کہ اس کو مانو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آنے کے بعد مختلف طریقوں سے لوگوں کو اس سلسلے کی طرف بلایا اور اپنی صداقت کے نشان ان کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانات آپ کے لیے ظاہر فرمائے، جس طرح کسوف و خسوف کے نشان اور کئی نشانوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں جی۔ لیکن جب انبیاء کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے لیکن مخالفین اپنی مخالفت پر مصر رہتے ہیں اور اس خدا کے سچے اور برگزیدہ نبی کی مسلسل تکفیر اور تکذیب کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم پہ مختلف آفات بھیجتا ہے۔ قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے، ہر نبی کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے کہا کہ فاتبروا یا اولو الابصار، عبرت حاصل کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ نے سنت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ظاہر فرمائی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے مسلسل لوگوں کو اپنے سلسلے کی طرف بلایا اور جواباً مسلسل تکفیر اور تکذیب ہوئی، تو پھر 1903 کے آخر اور 1904 کے قریب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ انذاری نشان دکھائے اور اس کی پیش خبریاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیں، اور اس میں سب سے طاعون کا ایک 1901 میں سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر زلازل کی۔ آج جو بات ہم کریں گے وہ مختلف قسم کے زلزلے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کی پیش خبریاں دی گئیں، پیش گوئیاں جو الہامات کیے گئے، ان کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس پر جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے براہین احمدیہ کی تصنیف فرمائی تو اس میں بھی ان الہامات کو بیان کیا، ان پیش گوئیوں کا ذکر کیا، لیکن زیادہ کثرت کے ساتھ 1901 اور 1903 اور 1904 میں یہ الہامات ہوئے۔ اس میں مثال کے طور پہ زلزلے کا دھکا، آفت الدیار محلوہا و مقاموہا، اور اسی کے ساتھ امنس در مکان محبت سرائما، اور ایک الہام حضرت صاحب کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو ہوا آفت الدیار محلوہا و مقاموہا انی احافظ کل من فی الدار۔ اب اس قسم کے ان انذاری نشانیوں میں ایک دفعہ یہ ناظرین کو یہ بھی یہاں پہ قابل توجہ بات ہوئی کہ جب ہم نے طاعون کی پیش گوئی کا بھی ذکر کیا تو اس میں بھی دوہری پیش گوئی، جی بالکل، ایک تو اس بیماری کے پھوٹنے کی، پھیلنے کی، وبا کی، اور ساتھ یہ کہ جو تیری جماعت میں داخل ہے اسے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح اس میں بھی میں نے جو امنس در مکان محبت سرائما اور انی احافظ کل من فی الدار کا ذکر کیا، یہ ان الہامات کے بالکل ساتھ ہے۔ تو یہ ایک ساتھ ایک دوسری دوہری پیش گوئی تھی کہ یہ آئیں گے اور مخالفین کو اس سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ جو سب سے پہلا زلزلہ جو قیامت خیز زلزلہ تھا وہ 4 اپریل 1905 کو کانگڑا میں آیا، اور یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس کے متعلق جو ماہرین طبقات الارض ہیں ان کا خیال تھا کہ یہ بڑا پرسکون سلسلہ، اس میں کبھی ایسا تہلکہ نہیں مچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نشان ظاہر کرنا تھا، عین حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق وہ آیا، اور جس طرح حضرت نے کہا تھا کہ قیامت کا سما ہوگا، اخبارات نے اس کا ذکر کیا، مختلف اس دور کی اخباروں کو کھول کے دیکھ لیں، اس میں واضح لکھا ہے کہ قیامت کا سما تھا، ہزاروں لوگ اس میں ہلاک ہوئے، اور جو بڑے بڑے مثال کے تو 2000 پرانا ایک وہاں پہ دیوی نامی مندر تھا وہ بالکل منہدم ہو گیا، اسی طرح اور کئی نقصانات ہوئے۔ تو یہ تو ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر عجیب بات ہے کہ اس کے فوراً بعد باقاعدہ وہاں پہ ماہرین مختلف ممالک سے آئے، مثال کے طور جرمنی سے، جاپان سے ایک ماہر طبقات الارض آیا اور اس نے آ کے جائزہ لیا، اس نے کہا آئندہ 2 سال تک اس زمین پہ، اس علاقے میں کسی قسم کے زلزلے کی آنے کے کوئی امکان نہیں،
لیکن اسی وقت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ آئندہ بہار میں بھی یہ سلسلہ ہوگا، اور چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی، اور اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ واضح طور پر لکھا کہ آئندہ بہار میں یہ ہوگا، اور اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو روکے رکھے گا۔ چنانچہ ٹھیک پہلے زلزلے کے 11 ماہ بعد 28 فروری 1906 کو یہ زلزلہ پھر آیا اور مختلف علاقوں میں اس نے نقصانات کیے۔ یہ تو سلسلہ یہاں پہ ایک جس طرح یہ تو ایک لقمہ ہے جو تم کو کھلایا ہے نہال۔ اس کے بعد پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی تصنیف تحریر فرمائی تجلیات الہیہ مارچ 1906 میں، اس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 آئندہ زلزلوں کی پیش گوئی کی، اور اس کے الفاظ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے گئے وہ تھے چمک دکھلاؤں گا تم کو اس نشان کی 5 بار۔ تو یہ پھر 5 زلزلے مختلف وقتوں میں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک زلزلہ 1908 میں آیا اٹلی میں، اس میں 83,000 اموات ہوئیں، اور چین میں 1920 میں زلزلہ آیا 2 لاکھ اموات ہوئیں، 1923 میں زلزلہ جاپان میں آیا 1,43,000 کی اموات ہوئیں، اور پھر چین میں 1927 میں زلزلہ آیا 2 لاکھ اموات ہوئیں، اور 1932 میں پھر چین میں ہی زلزلہ آیا 70,000 لوگ اس میں مرے، یعنی کہ وہ نشان 5 مرتبہ اور کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے واضح لکھا تھا خاص طور پہ کہ یہ میں وہ ایک لائن ہے وہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ 5 دہشتناک زلزلے ایک دوسرے کے بعد کچھ فاصلے سے آئیں گے تا وہ میری سچائی کی گواہی دیں، اور ہر ایک میں ان میں سے ایک ایسی چمک ہوگی کہ اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے گا۔ اور یہ زلزلے واقعی آپ دیکھ لیں لاکھوں اموات ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک موت سے خدا تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، انسان کو اپنی موت سامنے نظر آ جاتی ہے، تو لاکھوں اموات ہوئیں، اور یہ اسی پیش گوئی کے تسلسل میں ہوا جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے تینوں علماء نے قرآن کریم کی روح سے، حدیث کی روح سے، پھر حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی پیش گوئیوں کی روح سے ہمیں بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظاہر ہوتی رہی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح مومن صاحب نے بھی بتایا اپنے سوال کا جواب دیتے وقت کہ یہ ایسی نشان جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ ایسی نشانیاں ہیں جس میں کسی انسانی ہاتھ کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے خود پیش گوئیاں فرمائیں، طاعون کے پھیلنے کی ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں، اس میں کسی وبا کے پھیلنے میں انسانی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ تو خیر اب آج وہ بائیو ٹیررزم کے نام سے جو چیزیں آج کل آئی ہیں وہ تو خیر بہت زمانے میں بالکل ان کا نام و نشان بھی نہ تھا، تو وہ کسی وبا کے پھیلنے میں بھی اب بھی اس دور میں بھی عام طور پہ جو ہے وہ انسانی ہاتھ کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو جس طرح کہ ابھی وہ ہم نے دیکھا کہ سواری جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کس طرح سے پوری ہوئی، اس میں بھی کسی انسانی ہاتھ کا دخل نہیں تھا۔ پھر یہ جو زلازل کا ہے، اور بلکہ اس میں تو یہ بھی ہے کہ جو جیولوجسٹس نے آ کے یہ بتایا اور یہ کہا اور یہ دعویٰ کیا کہ اتنے عرصے کے اندر جو ہے وہ اس علاقے میں زلزلہ نہیں آ سکتا، اس کے باوجود وہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اپنے مامور سے، تو وہ نشان ظاہر ہو کر رہنا تھا، وہ نشان ظاہر ہو کے رہا۔ اور ہم نے خاص طور پہ آپ کی توجہ اس طرف بھی دلائی کہ وہ لوگ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ بگوش ہو چکے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی آفات سے ہمیشہ ہر دور میں محفوظ رکھا، آج بھی محفوظ رکھتا ہے اللہ کے فضل سے۔ یہاں پہ صرف یہ عرض کر دوں، یہ جو کانگڑے کا زلزلہ آیا تھا جس میں ہزاروں لوگ موت کا لقمہ بنے، اس میں احمدی گھرانوں کے ارد گرد کئی جنازے گھروں سے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، اس وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بالکل محفوظ رکھا جو احمدی تھے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانی گھر میں شامل تھے۔ بالکل، اور بے شمار واقعہ جو جس موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے، اس میں بھی جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس طرح بچایا جس طرح حضرت ابراہیم کو۔ یہ دوہری نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ دکھاتا ہے۔ بالکل، جی بہت بہت شکریہ۔